ہماری ترقی کا واحد راز اسلام پر مکمل عمل کرنے پر ہے۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے بہت اچھا، 100 سال کے بعد سمجھ میں آئے تو یہی بات ہوگی کہ ہماری ترقی کا واحد حل اسلام پر مکمل عمل کرنے پر ہے، جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیتوں میں سے ہے اور اس آیت مبارکہ کا 6 نمبر ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایمان والوں کو خطاب فرما کر بہت ہی ایک اہم حکم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ جس طرح آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو عبادت سمجھتے ہیں یہ کہ عبادت نام ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج ادا کرنے کا، تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل عملی مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں جس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے کاروبار کے حوالے سے کاروبار ان کا بالکل ناجائز ہوتا ہے، یا دیگر ایسے کام جو اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے ان کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت کر کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کر رہے ہیں، تو اور ان کی نظریہ یہ بن گیا ہے کہ بس اسلام نام ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں مکمل رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو تم، جیسے وہ کہہ رہا ہے تمہارے دلوں میں وساوس ڈال رہا ہے، خیالات ڈال رہا ہے، تمہیں نت نئی پٹیاں پڑھا رہا ہے، تم اس کے پیچھے چلتے رہو۔ فرمایا کہ اس کے پیچھے نہ چلنا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے تمہارا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اسلام میں کو مکمل فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے متعلق ایک واقعہ بھی حدیث مبارکہ میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں مفسرین حضرات نے اس پر بات کی ہے، اور وہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر یہود علماء جو یہودی تھے اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور اس یہودی نہیں صرف یہود علماء تھے، وہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں ہم الحمدللہ داخل ہو گئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پچھلی جو یہودیت تھی اور یہ مذہب موسوی کو ہم عمل کرتے ہیں، تو اس میں ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی، اور اسلام میں اس پر کوئی فرض نہیں ہے بے تعظیمی کرنا، اور اسی طرح ہم جو ہے اونٹ اور اس کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے ہیں، تو اسلام میں بھی کوئی لازم نہیں ہے اس کو کھانا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کر لیں، اور اس کے علاوہ اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں دین موسوی میں، اس کو ہم فالو کر لیں اور اسلام کو بھی فالو کر لیں۔ تو بظاہر یہ بہت اچھی بات تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ہم کام کریں گے، دونوں ہی شریعتوں پر عمل ہوگا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہو تو اب مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے سرحد اور باڑ کو اللہ نے بڑا مضبوط کیا، اس میں نہ آپ کوئی مذہب کی اجازت ہوگی پچھلے مذہب کی،
کیونکہ اب سب مذہب و شریعتیں ختم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور مذہب اسلام ہی چلے گا قیامت تک۔ اس کے حوالے سے جو اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے وہی حکم اپنایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حکم کی جو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، عقائد سے لے کر اعمال تک، عبادت سے لے کر اخلاق و معاملات تک اسلام کی پیروی کرو، ظاہری باطنی سر سے لے کر پاؤں تک، اس کے علاوہ دل تک، اندر ظاہر باطن سب کے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تمہاری کامیابی ہوگی، وگرنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ایسی سخت باڑ لگائی ہے سرحد اسلام کی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت تک اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر شروع میں ان کی اجازت دے دی جاتی ہے، بظاہر بہت اچھی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، لیکن آئندہ آنے والے لوگ اس کے اندر مزید تساہل سے کام لیتے اور نئی نئی چیزیں داخل کر لیتے اور دلیل اس کو بنا لیتے کہ شروع میں ان کی بات مانی گئی۔ تو اللہ تعالی نے شروع سے ہی اس کو روک دیا اور فرمایا کہ نہیں، اب پچھلی کوئی شریعت، کوئی رسوم و رواج اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گی جو اسلام کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کس قدر اسلام کے اندر داخل ہیں، یعنی ایک معیار اور پیمانہ بنا لیں کہ میں کتنے % اسلام کو فالو کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے کہ 100% اسلام کو فالو کرو۔ کیا میں 100% اسلام کو فالو کر رہا ہوں؟ یہ کتنے % کر رہا ہوں؟ خود ہم اپنا جائزہ بہترین لے سکتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر کم ہے تو اس کو آگے 100% تک بڑھانے کی کوشش کرے ہر بندہ۔ اور آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف مسجد میں عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا، حالانکہ معاملات و معاشرتی زندگی اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت ہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلام تو اتنا قانون فطرت کے مطابق ہے کہ ہر چیز کو اسلام کے مطابق آپ کریں گے وہ عبادت بن جائے گی۔ آپ بازار میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں پیسوں کا، اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، فرمائے کہ آپ کو پورا وقت بازار کا عبادت بن جائے گا۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں سے بچوں مشغول ہیں، کھانے پینے مشغول ہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ملاقات گفتگو میں مشغول ہیں، اور سب چیزوں میں رعایت آپ شریعت کی کرتے ہیں، تو فرمائے سارا وقت آپ کا عبادت ہے۔ عبادت نام صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا تو نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے اپنی عبادت ہفتے اتوار کے دن چرچوں کے اندر کر لی ہے کہ ہفتے اتوار کو جا کر عیسائیوں نے جا کر کچھ عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورا ہفتہ پورا مہینہ پورا سال آزاد، نہ معاملات میں اپنے مذہب کی رعایت رکھنی ہے نہ دیگر معاملات کے اندر۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ عقائد ہوں، عبادت ہوں، معاملاتی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی، حکومت و سیاست، تجارت و صنعت و حرفت، سب چیزوں کے اندر اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ کہیں پر بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اندر کہ اس میں ہمیں اسلام سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ جتنا جدید زمانہ آ رہا ہے اور نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسلام ویسے ان کی رہنمائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہماری تنزلی زوال کا جو سبب نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مکمل اسلام کو فالو نہیں کیا۔ ہر بندہ دیکھے، حکومت وقت دیکھے، اپنے حکومتی معاملات کو دیکھے، کیا ہمارے حکومتی معاملات اسلام کے مزاج کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور ہم جو سوچ رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے اور کیوں روز بروز نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مین حل اللہ نے واحد حل بتلا دیا کہ تم اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کو فالو کیا مکمل طور پر، پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، پوری دنیا کے لیے وہ رہنما مقتدا بن گئے۔ آج بھی ہمارے پاس وہی دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، کوئی چیز نہیں بدلی۔ بدلے ہیں تو ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہم بدل گئے ہیں، جس کو ہم اپنے آپ کو ہر ایک کو بدلنا ضروری ہے۔
اور ہماری ترقی کا واحد راز اسلام پر مکمل عمل کرنے پر ہے۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے بہت اچھا، 100 سال کے بعد سمجھ میں آئے تو یہی بات ہوگی کہ ہماری ترقی کا واحد حل اسلام پر مکمل عمل کرنے پر ہے، جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ تو سامعین محترم، ہم اس آیت پر غور کریں، ہر بندہ اپنے مطابق دیکھے کہ میں کتنا اس پر عمل کر رہا ہوں، نہیں تو اس کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مکمل 100% اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ہر چیز کوشش سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل اسلام میں داخل ہونے اور اسلامی سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔